رہے ہیں اپنے آپ کو، کبھی کسی در پہ لے جاتے ہیں، کبھی کسی در پہ لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے توحید جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی قیدیوں کو۔ اس کے بعد پھر ان کی اصل جو ان کا خواب تھا اس کی طرف آئے۔ یا صاحبی السجن، اور انداز دیکھیے مخاطب کرنے کا کتنا پیارا ہے، اور کتنے ادب سے بات کر رہے ہیں۔ کہنے لگے ہے قید کے میرے دونوں ساتھیوں، یہ نہیں مطلب کوئی ایسا ایسا انداز نہیں اپنایا جس سے حقارت ظاہر ہو رہی ہو۔ ہمیں تو ہم لوگ تو بہت عجیب لوگ ہیں، تھوڑا سا ہم کہیں پہنچتے نہیں ہیں اور لوگوں کو ہم حقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور برے برے القابات سے جو ہے یاد کرنے لگتے ہیں۔ تو اخلاق دیکھیے پیغمبر کا۔ فرمایا کہ اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف رب بہتر ہیں یا اکیلا زبردست اللہ تعالیٰ بہتر ہے؟ سبحان اللہ۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، یہ صرف نام ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے آج کل بھی نام ہے نا، کاماں والی سرکار اور پتن کیا کیا پیروں کے جو آستانے ہیں ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، تو یہ صرف نام ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تم نے یہ خود نام رکھ لیے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند کوئی دلیل نہیں اتاری، کہیں قرآن میں کہیں حدیث میں، جیسے آج کے پیروں کی نام تذکرے نہیں آتے، اسی طرح اس دور کے جو بت تھے جن کی بھی وہ پوجا کرتے تھے، ان کے بھی اللہ کی طرف سے نام کہیں سے نہیں اتارے گئے تھے۔ ان الحکم الا للہ، فرمایا کہ حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ پکا دین ہے اور لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ یہاں تک تبلیغ فرمائی اور پوری طریقے سے بڑے پیارے انداز سے توحید سمجھائی، اور پھر خوابوں کی تعبیر کی طرف آئے۔ یا صاحبی السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے جو ایک ہے وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تم شراب پلاؤ گے تاکہ وہ ڈسہارٹ نہ ہو جو جس کے لیے تعبیر بری تھی، صرف اس انداز میں بیان کیا کہ آگے سے وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کس کے خواب کی کون سی تعبیر ہے۔ تو کہا کہ ایک تم میں سے اپنے مالک کو شراب پلایا کرے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ، لیکن جو دوسرا ہے اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور جو اس نے دیکھا کہ پرندے سر سے روٹیاں کھا رہے ہیں، تو وہ جو ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھاتے رہیں گے، اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، کوئی اس کو وہاں سے اتارے گا نہیں، تو پرندے مردار جیسے نوچتے ہیں اس طرح نوچیں گے اس کو۔ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، فرمایا کہ اس بات کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کرتے ہو۔ وَقَالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِی عِندَ رَبِّکَ، اب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں سے جو شخص چھوٹ جائے گا، یعنی جس کو رہائی مل جائے گی، جو شراب پلایا کرے گا اپنے رب کو، اپنے مالک کو، تو اس سے کہا کہ تو جب رہا ہو کے یہاں سے جائے تو میرا تذکرہ کرنا اپنے مالک کے سامنے، اس کو بتانا کہ ایک آدمی ہے جس کو اس طرح الزام لگا کے قید میں ڈال دیا گیا تھا، تو کتنے سال گزر چکے ہیں، وہ قید میں پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، کہیں پہ اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ اس کو بھی نکالنا ہے، یعنی اس کا کیس سامنے لائیں۔ تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کو نبی کی یہ بھی اتنی سی بھی خطا پسند نہیں آئی کہ نبی نے میری طرف متوجہ ہونے کی بجائے، مجھ سے دعا کرنے کی بجائے، کسی شخص سے کیوں کہا کہ تم جا کے اپنے مالک سے کہنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، لہٰذا شیطان نے اس کا ذکر کرنا، یوسف کا ذکر کرنا جو ہے اس شخص کے دل سے، اس کے ذہن سے بھلا دیا۔ وہ باہر نکلا اور وہ اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار میں لگ گیا، اس کو بھول گیا کہ یوسف نے مجھے کہا تھا میرا ذکر کرنا بادشاہ کے سامنے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، لہٰذا یوسف علیہ السلام قید خانے میں کئی اور سال پھر پڑے رہے، یعنی ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّی أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ، پھر کچھ سالوں کے بعد ایسا ہوا کہ ایک دن
اللہ تعالیٰ نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو ایسے سبب بنا دیتے ہیں غیر متوقع طور پہ، یعنی ہمیں توقع نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ وہ اس طرح کا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا چونکہ وقت قریب آ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو خواب دکھایا، اور پھر اس طرح خواب کی تعبیر اس نے پوچھی، اور اس قیدی کو یاد آیا کہ ہاں ایک تعبیر بتانے والا قید خانے میں شخص تھا، بڑا نیک تھا، وہ بتائے گا اس کی تعبیر۔ تو تب اس کو یاد آیا یہ ساری بات کہ حضرت یوسف نے مجھے اس طرح کہا تھا۔ تو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اور بیان کیا صبح اٹھ کے اپنے دربار میں کہ میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائے ہیں، یا کلوہن سبن ایجاف، ان کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، یعنی موٹی گایوں کو دبلی